السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين۔ انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان بالعموم اپنے انجام سے غفلت برتتا ہے، بعض دفعہ قصداً عمداً اور بعض دفعہ سہواً اور غفلتاً۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کا انجام مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائوں میں اور مختلف اسالیب میں یاد دلواتا رہتا ہے۔ دنیا میں انجام، برزخ کا انجام، محشر کا انجام، جنت اور جہنم کے حوالے سے اس کا انجام۔ آج جو آیات مبارکہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے حوالے سے جن کا مطالعہ کریں گے، بھائیوں نے کافی ساری آیات لکھ دی ہیں۔ تمام آیات کی تشریح ممکن نہیں ہے، صرف ایک آیت مبارکہ سورہ اعراف میں سے اور اس کا موضوعاتی مطالعہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے سے فارغ ہو کر قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے۔ یہ بڑی طویل اور عظیم حدیث ہے، اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو قبرستان میں بیٹھ کر بیان کیا۔ صحابہ کرام نے اسے سنا اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق میں آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، اور 30 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جن میں سر فہرست امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی، اور اہل سنہ کے جو مؤلفین و مصنفین ہیں انہوں نے اس حدیث کو کتب عقائد میں نقل کیا۔ ہمارے عقیدے کی ایک عظیم کتاب جو دینی مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے، شرح العقیدہ الطحاویہ، اس میں بھی عقائد کے بعد مسائل کا استنباط کرنے کے لیے اسے درج کیا گیا۔ مشہور اور معروف حدیث ہے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں چونکہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام قبرستان میں بیٹھ گئے، اور جیسے انسان بعض دفعہ غور و فکر کر رہا ہو تو زمین پہ کریدتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، جعل ينكث به الارض، آپ اس سے زمین میں لکیریں لگانے لگے اور کوریدنے لگے۔ تو اس موقع پہ آپ نے کہا
ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال على الآخرة وادبار من الدنیا، بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو رہا ہوتا ہے، نزلت الیہ ملائکۃ بیض الوجوہ كأن وجوههم الشمس بيدهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں نورانی چہروں والے، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی۔ بہت سارے ائمہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بندہ مومن جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے صرف یہی انعام ہو کہ ایسے فرشتوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہو جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں اور ان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تعداد میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یجلسون منہ مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ سفید نورانی چہرے، سورج جیسی ان کے وجود سے کرنیں پھوٹتی ہوئی اس بندہ مومن کے سامنے آ کر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، ایک آنر کے ساتھ جہاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جنت سے لائے ہوئے کچھ کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی وفات کے وقت اس کی روح قبض کرنے والا تو ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے، لیکن اس فرشتے کے معاونین یا اس بندہ مومن کے اعزاز کے لیے ملک الموت سے پہلے ہی بہت زیادہ فرشتے جہاں تک اس بندہ مومن کی نگاہ پہنچ رہی ہوتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں میں کپڑے لیے ہوئے اور خوشبو تھامے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بیان کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذرا تلاوت اس کی سماعت کیجیے اور میرے ساتھ گنتے چلے جائیے کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها
اس حدیث میں اسی آیت کی وضاحت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، فیجلس عند رأسہ، وہ اس کے سراہنے بیٹھ جاتا ہے۔ گویا منظر یوں ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، تا حد نگاہ فرشتے کتار اندر کتار نورانی چہروں کے ساتھ خوبصورت ملبوسات ہاتھ میں لیے ہوئے اور جنت کی خوشبوئیں لیے ہوئے وہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ پہلے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، فیجلس عند رأسہ، وہ اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، سر کے بالکل پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح من اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اے پاکیزہ انسان، پاکیزہ روح، پاکیزہ وجود کے اندر زندگی بسر کرتی رہی۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو اگر آپ پھیلائیں تو اس کا مطلب یوں بنتا ہے کہ وہ فرشتے اس بندہ مومن سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو سراپا پاکیزگی و طہارت ہے، تیرے قدم بھی پاک اور پاک راہوں پہ چلتے رہے، تیری ٹانگیں بھی پاک اور پاک راہوں پہ رواں دواں رہے، تیرا دل بھی پاک اور پاکیزہ خیالات کا مرکز و محور رہا، تیری زبان بھی پاک اور پاکیزہ بول بولتی رہی، تیری آنکھیں بھی پاک اور پاکیزہ منظر دیکھتی رہی، تیرا دماغ بھی پاک اور پاکیزہ سوچے سوچتا رہا، تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک اپنے وجود کو پوری زندگی تو نے پاک اور صاف رکھا، اور تو نے اپنی روح کو بھی علائشوں سے پاک رکھا۔ اخرجی الی روح من اللہ وریحان، دنیا کے قید خانے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی رحمتیں، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کا رزق تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے کسی بھی سہارے سے کم نہیں، اس کے لیے پھر موت ایک مصیبت نہیں رہتی، اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا ایک غم، ایک الم اور ایک دکھ نہیں رہتا، اس کے لیے موت ایک ایسا تحفہ ثابت ہوتی ہے جب وہ نورانی چہرے دیکھتا ہے اور یہ پیغام سنتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَتَخْرُجُ كَمَا تَخْرُجُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، جیسے آپ نے ایک مشکیزہ رکھا ہو اور اس مشکیزے کا منہ کھول دیں اور پانی کے قطرے بڑی روانی کے ساتھ، بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں، بندہ مومن کی روح اس طرح جلدی سے اس خاکی پنجرے اور خاکی قید خانے اور دنیا کی سیجن سے جلدی سے نکل جاتی ہے۔ فَلَا يَدْعُونَهُ فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ملک الموت کی ڈیوٹی یہیں پہ ختم ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنا پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی فرشتے ملک الموت کے ہاتھ میں روح کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت کا کام صرف روح کو نکالنا، پلک جھپکنے کے برابر اس کے ہاتھ میں روح نہیں رہتی، وہ اپنی باقی ذمہ داریوں پہ روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتے جو تا حد نگاہ بیٹھے ہوئے تھے اور جنت کا لباس لے کے آئے ہوئے تھے اور جنت کی خوشبوئیں لے کے آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس روح کو
اس جنتی کپڑے کے اندر لپیٹ لیتے اور اس کے وجود سے خوشبو بکھرنا شروع ہوتی، پھر اس کو لے کے آسمان کی طرف جاتے، پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان سے پہلے فضاؤں میں جو فرشتے ہیں وہاں بھی اس کی خوشبو بکھرتی ہے، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں وہاں بھی اس کی خوشبو بکھرتی، اتنی بکھرتی ہے کہ آسمان کے مقرر فرشتے جمع ہو کے پوچھتے ہیں ما هذه الروح الطیبہ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے اور اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرماتا ہے۔ یہ کردار کی خوشبو ہوتی ہے، یہ نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے، یہ پاکیزگی اور طہارت کی خوشبو ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ خوشبو بعض لوگوں کی محفل میں بیٹھے تو دنیا کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے، میرے والد محترم رحمہ اللہ، مجھے ان کے پاس ملاقات کے لیے لے کے جاتے تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ملاقات کی خوشبو آج بھی محسوس ہو، ایمان کی تازگی نصیب ہو۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب بندہ مومن کی روح کی اتنی خوشبو ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے وجود سے کیسی خوشبوئیں آتی ہوں گی اور صحابہ کا ایمان اور ان کا لیول کیا ہوتا ہے۔ وہ رافضی خبیث کتنے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سراج منیر اور آپ کے کردار کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ میں نے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے ایک نماز پڑھی تھی اور وہ نماز پڑھے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور 30 سال کے بعد بھی مجھے اس نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب امت کے بعض لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی کے پیچھے جن صحابہ نے نماز پڑھی ان کے ایمان کا کیا حال ہے؟ اور یہ خوشبو کبھی کبھی موت کے وقت ایک کرامت کے طور پر، ایک اعزاز کے طور پر دنیا والوں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی نہیں، کبھی جب اللہ چاہے کرامت لعبد، اپنے اس بندے کی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے دنیا میں اللہ یہ خوشبو دکھا دے۔ شیخ حسان حفظ اللہ تعالی سعودی عرب کے بڑے جید عالم کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو عموماً خواتین کو غسل دیتی تھی اور ان کے کفن کا انتظام کرتی تھی، اس نے ٹیلی فونیکلی خود مجھے بتایا، کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ یہ دیکھا ہے کہ فلاں عورت جس کو معمولی سمجھا جاتا تھا، جب میں اس کو غسل دے رہی تھی اس وقت مجھے خوشبو کا احساس ہوا اور 1 ہفتہ تک مجھے وہ خوشبو محسوس ہوتی رہی۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھا، جب وہ فوت ہوا تو دہلی کے سارے بازاروں میں خوشبو محسوس کی گئی اور وہ لوگ جمع ہو کے سید صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا یہ شاگرد کیا نیکی کرتا تھا جس نیکی کی وجہ سے اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی ہے؟ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ گھر سے کھانا لینے جاتا تھا، ایک گھر کی دوشیزہ اس کے اوپر کوئی فریفتہ ہو گئی تھی، اس نے برائی کی دعوت دی تھی،
اس نے اپنے جسم کے اوپر غلاظت اور گندگی مل لی تھی. ٹھٹھرتی سردیوں کا موسم تھا، آ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہایا اور بیمار ہو گیا. پھر اس دوشیزہ نے اس کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا. جو اس نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم پہ گندگی ملی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس کی قبر کی مٹی سے بھی اللہ نے خوشبوئیں پیدا کر دی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ پاکیزہ ہوں. جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم. اے اللہ کے بندو، ہم تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ، تو اس کی نیکی کے ارادے کو بھی اللہ ایک مکمل نیکی کے طور پہ لکھ دیتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے یہ نقطہ اٹھایا کہ فرشتوں کو ارادے کا پتہ کیسے چلتا ہے، کیونکہ ارادہ تو ایک غیبی چیز ہے، سینے میں چھپی ہوئی چیز ہے، اور صرف اللہ کی ہستی ہے جو علیم بذات الصدور ہے. تو فرشتے نیکی کے ارادے کو کیسے لکھ لیتے ہیں؟ امام ابن حجر نے فتح الباری میں اور امام ابن عطیہ نے المحرر الوجیز میں لکھا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ارادہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ بندہ مومن کے نیکی کے ارادے میں بھی ایک خوشبو ہوتی ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے وہ خوشبو ٹھہر جاتی ہے. جیسے جیسے ارادے کے اندر پختگی ہوتی ہے، جیسی وہ بڑی نیکی ہوتی ہے، ویسی اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو سونگھ کے فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے یہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے. اس ارادے کو اللہ کے فرشتے مکمل نیکی کے طور پر لکھ دیتے. ایک جواب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ فرشتوں کو کیسے بتاتا ہے، لیکن ہمارا یہ یقین و ایمان ہے کہ اللہ کسی ذریعے سے جو اللہ چاہتا ہے فرشتوں کو بتا دیتا ہے، اور اللہ کے بتائے مطابق پھر فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جب معراج کی سیر کروائی گئی تو آپ کو ایک خوشبو آئی. آپ نے فرشتوں سے پوچھا ما ھذہ الریح، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے بتایا تھا فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون خادمہ تھی جس کو ماشطہ کہا جاتا تھا. کنگھی کرتے ہوئے جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ کہا. فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ ماشطہ نے کہا یہ ہمارا رب ہے، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا حقیقی رب موسیٰ کا رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے. تو فرعون کی بیٹی نے کہا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا مانتی. اس نے کہا اپنے ابو کو بتا دو. اس نے کہا بتا دو. اس نے بتا دیا. فرعون نے بلایا، جلادوں کو حکم دیا اس کے بیٹوں کو لایا جائے. اس کے بیٹے لائے گئے. اس نے اس کی گردن پہ چھری چلائی، چھری چلا کے بیٹوں کو ذبح کیا.
اور خون کے قطرے ماں کی منہ کے اندر ڈالے اور جسم پہ کیل گاڑے، جلادوں نے کوڑے برسائے اور کہا تو میرے علاوہ کسی اور رب کو بھی مانتی ہے۔ فرشتوں نے کہا وہ ماشطہ جب سے اس کی روح جنت میں پہنچی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، اس کی جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آسمان کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کیسی ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں شخص ہے، صاحب کردار ہے، یہ اس کی روح ہے۔ فَيُشَيِّعُهَا مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے سارے مقرب فرشتے جمع ہو کر اس روح کو پروٹوکول دینے کے لیے ان فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کے اس کو پہلے آسمان تک الوداع کر کے آتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، پھر چوتھے آسمان کے فرشتے، پھر پانچویں آسمان کے فرشتے، پھر چھٹے آسمان کے فرشتے، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے، یوں اس طرح ہر آسمان کے فرشتے جمع ہو کر اس بندہ مومن کی روح کو ایک اعزاز دینے کے لیے، ایک آنر دینے کے لیے الوداع کرتے ہوئے رب العالمین کے پاس پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے ان سارے حقائق کی طرف بھی۔ ذرا اس کو توجہ سے سنیے، پھر آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آئیں۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گویا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی روح کے لیے تو آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، صرف کھلتے ہی نہیں جاتے، ہر آسمان کے فرشتے جمع ہو کے اس کو الوداع بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کرتے رہے، ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جب بندہ فاسق و فاجر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے، ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے، ان کے چہرے سیاہ سنگھارتے ہوئے اور غضبناک غلاظ شداد، اس طرح کی کیفیت۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ ایک کافر، فاسق اور فاجر انسان کے لیے اگر اور کوئی سزا نہ ہو، صرف یہی ہو کہ وہ سزا دینے والے فرشتوں کے چہرے کو دیکھے تو اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے۔ انسان کے لیے بڑا خوفناک حادثہ ہوتا ہے کسی اجنبی ڈراؤنی شکل کو دیکھ لینا، اور ان کے کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث، وہ خبیث انسان، وہ گندے انسان، ناپاک انسان، تیرے قدم ناپاک،
تیری ٹانگیں ناپاک، تیری شرمگاہ ناپاک، تیرا پیٹ ناپاک، تیرا دل ناپاک، تیری سوچیں ناپاک، تیری آنکھیں ناپاک، تیرا پورے کا پورا وجود ناپاک، الجسد الخبیث، اور گندے انسان، تو نے تو اپنی روح کو بھی آلودہ کر دیا، تیری عیاشیوں کا وقت ختم ہے، آؤ اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ تیرے اوپر بہت ناراض ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب ظالم لوگ موت کے غوطوں میں ہوتے۔ موت کے لیے قرآن مجید میں 2-3 الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک تو ذائقۃ الموت بھی ہے، موت کو چکھنا، سکرات الموت بھی ہے، موت کی بے ہوشیاں، غمرات الموت بھی ہے، موت کے غوطے اور موت کی گہرائیاں، اور ایک چوتھی اصطلاح ائمہ نے قرآن کی روشنی سے حاصل کی ہے، وہ حسرات الموت، موت کی حسرتیں۔ سکرات اور غمرات کے لفظ سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے کہ موت کے وقت انسان کے اوپر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، غنودگی، جیسے آپ کچھ نیند میں ہوں اور کچھ آپ دوسروں کی باتیں سن رہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو سکرات کہا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ سکرات انتہائی سختیوں میں بدل جاتے ہیں، غمرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے اندر انسان کی ماضی کی ساری یادیں وہ اس کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتی ہیں، جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہو، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ظلم کیا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ظلم کیا، میں نے اپنی بہنوں کے حق کیسے چھینے، میں نے اپنے بھائیوں کو کیسے کیسے ستایا، میں نے اپنے ہمسایوں کی کیسے حق تلفی کی، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، میں نے کتنی زمینیں ہتھیائیں، میں نے کتنے ناجائز قبضے کیے، میں نے کتنے جھوٹ کے پلندے باندھے، میں نے کیا کیا کرتوتیں اور حرکتیں کی، تو پھر اس کے اوپر حسرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کے اوپر موت کی سکرات اور حسرات دونوں جمع ہو جائیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مرنے والا انسان ایک ایک شخص کو اگر گھر پہ لیٹا ہو تو یاد کرتا ہے، میری ماں کو بلاؤ، میں نے معافی مانگی، میرے باپ کو بلاؤ، میں نے معافی مانگی، میری بیوی کو بلاؤ، میں نے معافی مانگی، میرے فلاں کو بلاؤ، میں نے معافی مانگی۔ میں اور آپ، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کے درس سے ہمیں یہ پیغام لینا چاہیے کہ اس معافی مانگنے کے لیے موت کی سکرات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا کا ذہین ترین انسان کون ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، من اکیس الناس، سب سے ذہین انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے ذہین انسان وہ ہوتا ہے
جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے وہ ذہین ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چالاکیاں کرنا، فراڈ کرنا، دھوکے دینا یہ ذہانت ہے؟ یہ ایسی حماقت ہے کہ ایسا شخص جب دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کی موت کا وقت تھا تو وہ باقاعدہ طور پر اپنے چہرے پہ تھپڑ مار رہے تھے، اپنے آپ کو مار رہے تھے، اپنے اوپر پہ غصہ کہ میں کیا کرتا رہا۔ جب ہم یوں اس کو بلاتے ہیں پھر وہ ساری یادیں جیسے خواب میں انسان دیکھتا ہے، موت کے نشوں میں، غنودگی کی کیفیت میں وہ اس کے اوپر طاری ہو رہی ہوتی، یکدم نہیں موت آتی، یوں پاؤں سے شروع ہوتی ہے، روح نکلنا، پھر آگے نکلی، پھر آگے نکلی، پھر آگے نکل گئی۔ جب نکلنا شروع ہوئی، غنودگی کی کیفیت شروع ہوئی، سکرات الموت شروع ہوئی، اور ساتھ ہی حسرات الفوت میں شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچتے۔ کسی آیت میں اس کی بالکل وضاحت تو نہیں لیکن اشارہ موجود ہے، وہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اذا بلغت الحلقوم، ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب جان حلق تک پہنچ گئی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہرگز ہرگز ایسے نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو، یہ تب پتہ چلے گا جب تمہاری جانیں تراقی تک پہنچ جائیں گی۔ تو قوہ کی جمع ہے تراقی، تراقی یہ والا جو ہڈیاں ہیں نا، اس کے درمیانے حصے کو اس کو کہا جاتا ہے۔ اذا بلغت التراقی، جب یہاں تک جان نکلتے نکلتے تمہاری جان پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور پاس بیٹھے ہوئے سب کہتے ہوں گے ہے کوئی دم کر دے، ہے کوئی دم کر دے، ہے کوئی پھونک مار دے، ہے کوئی دم جھاڑ کر دے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سوری بلکہ گزشتہ جمعرات کی بات، میرے ایک شاگرد، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے، صرف 22-23 سال کی عمر، حافظ معاذ، اے اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما دے۔ اچانک بیمار ہوئے، ہاسپٹل لے گئے، اور ایسے جوانوں کو جب ہسپتال میں دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ ہنستا کھیلتا
اچانک ہاسپٹل میں پہنچ گیا. میں اس کی بیمار کرسی عیادت کے لیے لاہور پہنچا تو اس کا بھائی روتا ہوا گلے ملا, آنکھوں میں آنسو, رو رو کے کہتا ہے استاد جی میرا بھائی جا رہا ہے, اللہ کے لیے اسے دم تو کر. ماں آنکھوں کے سامنے جا رہی. اللہ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے تو اپنی ماں کو نہ جانے دو نا. ترجعونها ان کنتم صادقین. ایتھیس, ملحدین, بے ایمان لوگ, آخرت کے منکر, ان کو رب کا قرآن چیلنج کرتا ہے. اگر تم سمجھتے ہو نہ رب ہے, نہ حساب ہے, نہ عذاب ہے, تو اپنے پیاروں کو نہ جانے دیا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کون دم کرے؟ راقین کا ایک اور معنی بھی کیا مفسرین. ایک ہوتا ہے راقی یرقا, اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا. ایک ہوتا ہے رقا یرقی رقیتا, اس کا معنی ہوتا ہے دم کرنا. اور رقی یرقا رقیا, اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا. تو راقین کا ایک معنی تو ہے آوازیں آتی ہیں, کون دم کرے گا. اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے فرشتے آپس میں آوازیں دیتے ہیں کہ اس کی روح کو اوپر کون لے کے جائے گا. یہ روح کیسی ہے, کیا فیصلہ ہوا ہے, اور اس کی روح کو کس فرشتے نے اوپر لے کے جانا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو جدائی کا وقت آ چکا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگتی. ادھر سے موت نکلنا جب شروع ہوتی ہے تو ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے اپنی والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کی وفات کے وقت میں ان کے سرہانے بیٹھا. اللہ کا فضل ہے ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی, اور غنودگی میں جیسے جو میں پڑھتا تھا ویسے وہ پڑھتی تھی. لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا. سورہ فاتحہ شروع کی تو انہوں نے وہ شروع کر دیا. اس لیے اس حالت میں اس بندہ مومن کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے, رحمت کی باتیں کرنی چاہیے, رحمت کے تذکرے کرنے چاہیے. تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہ بار بار اپنی ٹانگ اٹھاتی, پھر نیچے رکھتی, پھر اوپر کرتی, پھر نیچے کرتی. تو ایک معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرا جاتی. اور ایک دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے, مجاز بھی ہو سکتا ہے. اور مجازاً جب انسان بڑی مشکل میں, بڑی مشقت میں ہو اور بڑی تکلیف میں ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. یہ وہ وقت ہے کہ آج تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی, رب کے پاس جانا ہے. اس نے تو ساری زندگی بغاوت کی, دنیا میں جی لگایا, نماز پڑھ کے نہیں دیکھی, مسجد کا منہ نہیں دیکھا, قرآن کی بغاوتیں کرتا رہا. یہ دنیا سے کب جانا چاہتا ہے, پھر اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کانٹے دار یا کنڈی دار یا شاخ دار
کوئی لوہے کی چیز ہو اور اس کو کسی نرم چیز کے اندر ڈال کے یوں اس کے دائیں بائیں سارے کانٹے بکھرے ہوں، زور سے کھینچا جائے تو جس طرح اس نرم چیز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے سختی کے ساتھ اس کی جان کو ایسے اس کے جسم سے نکال رہے ہیں۔ منکرین حدیث کا ستیہ ناش ہو، جنہوں نے انکار حدیث کر کے ان سارے حقائق کو چھپا دیا۔ آپ کو ریلیٹ کرتے جائیے، قرآن کی کتنی خوبصورت تفسیر کرتی ہے حدیث، یہ صاحب وحی ہی اتنی خوبصورت تفسیر کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف بھی اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ۔ اس طرح وہ زور سے اس کو باہر نکالتا، اور جو ان کے ہاتھوں میں بیدہم المسوح، مسح ان کی جمع ہے، گندے پرانے کپڑے کو بوسیدہ سا پھٹا ہوا گندا سا رف ٹشو کے طور پہ، جو یوزڈ ٹشو کے طور پہ ہو اور جس میں گندی سی چیزوں کو لپیٹا جائے، ٹاٹ نما، اس کو کہتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ملک الموت روح نکالتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں رہتی۔ وہ جو ٹاٹ لے کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، اس ٹاٹ کے اندر روح کو لپیٹتے ہیں اور فوراً اس سے بدبو کے بھگوکے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے اور ملائے اعلیٰ سے پہلے ہی یہاں عالم زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ بدبودار وجود کس کا ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں انسان کا ہے۔ آسمان تک لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور یہ خصوصاً اس آیت میں یہی ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، تکبر کرتے رہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بالکل نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ایک اونٹ سوئی کی نوک سے نہ گزر جائے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، جو امپاسبل چیز ہے اس کی کوئی کنڈیشن لگا دینا، ناممکن چیز کے ساتھ کسی چیز کو مشروط کر دینا، کہ جب تک جس طرح سوئی کی نوک سے اور سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے، جس طرح یہ چیز ناممکن ہے، اس طرح ایسے ظالموں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن۔ جب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمان کے دروازوں نے کھلنا ہی نہیں تھا تو فرشتے اس کی روح کو آسمان کے دروازوں تک اتنا اونچا لے کر کیوں گئے؟ جب پتہ ہے کہ اس کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، بدبو اٹھ رہی ہے اس سے، جہنمی فرشتوں نے اور جہنمی روحوں کو لے جانے والے فرشتوں نے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹا ہے، تو کنفرم ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو آسمان تک کیوں لے کے گئے؟ آسمان تک اس لیے لے کے گئے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اوپر سے نیچے پھینک کر سزا دی جا سکے۔ ایک ہے یہاں سے آپ چیز کو پھینک دیں،
ایک ہے اوپر لے جا کے نیچے زور سے پھینکے، اور ایک ہے کہ آسمان تک لے جا کے پھر اس کو اتنا پھینکیں۔ کیسے پھینکتے ہیں؟ اس طرح سے پھینکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور آیت مبارکہ اس موقع پر تلاوت کی اور قرآن سے دلیل دی۔ قرآن حدیث جڑے ہوئے ہیں آپ سے، ان کو ہم علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کأنما خر من السماء، جیسے آسمان سے نیچے گر پڑے۔ فتخطفه الطير، راستے میں پرندے اس کو اچک لیں، او تهوي به الريح في مكان سهيل، یا راستے میں ہواؤں کی آندیاں، جھکڑ اور طوفان اس کو جہاں چاہیں دور پھینک۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں انطلقوا به الى آخر الاجل، اس کو آخری حد تک لے جاؤ۔ وہ آخری حد کیا ہے؟ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے تطرح الى الارض السفلى، جو زمین کی سب سے نیچے والی تہ ہے، وہاں کوئی مقام سجین ہے اور قید خانہ ہے جہاں کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اس کی روح کو وہاں لے جایا جاتا ہے، وہاں سے پھینکتے ہیں اور سب سے نچلی تہ میں لے جاتے ہیں۔ اور موجودہ سائنس میں یہ بتاتی ہے ایک اندازے کے مطابق کہ یہ زمین تقریباً 7000 کلومیٹر تک نیچے ہے۔ یہ اتنی ہے جتنی انہوں نے دیکھ لی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے مزید آگے نہ ہو، اس سے مزید نیچے ہے۔ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ ایک اور حدیث سے وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ظالم متکبر انسان تکبر کرتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک، اللہ کے پیغمبر کے دور تک اور پیغمبر کے دور سے قیامت تک، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ زمین کے نیچے دھنستا چلا جاتا۔ بس اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہی بنتا ہے کہ موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ یاد کرنا کہ مجھے اچھی موت آئے اور خوشخبریاں اور بشارتیں ملیں اور حسرات نہ ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے اللہ کے حضور توبہ، لیکن توبہ موت سے پہلے وگرنہ تو روح میں کہتی ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب فرشتے نکالنے لگتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ قبر میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے مجھے واپس بھیج دے، میدان محشر میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے مجھے واپس بھیج دے، جہنم میں پھینکا جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے مجھے واپس بھیج دے۔ لیکن وہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے اور موت سے پہلے توبہ کا مطلب ہے ابھی ابھی اور فوراً، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے مجھے موت بڑی یاد رہتی ہے۔ میں نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے تو کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ کو کیسے یاد رہتی ہے؟ کہنے لگے مجھے اس لیے یاد رہتی ہے، میرا ایک دوست مجھے عید سے اگلے روز ملنے آیا تھا اور میں کھانا لے کے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، یہ بس اس کا آخری جملہ تھا اور چپاتی کے نوالے اس کے منہ میں تھے اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ فوت ہو گئے۔ کہتا ہے اس وقت سے مجھے موت بڑی یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے فوراً توبہ، حقوق العباد میں فوراً کلیئرٹی اور کلیئرنس۔
اپنے معاملات کو شفاف اور پاکیزہ فوراً کر لے. یہ ذہین ترین انسان کی نشانی ہے. تو پہلا کام ہے توبہ، انابت اور رجوع الی اللہ، اور دوسرا کام ہے حقوق العباد کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں اور حقوق اللہ کے معاملے میں فوری طور پر جو فرائض ہم سے ادا نہیں ہو رہے ان فرائض کو ادا کرنا، اور تیسرا اور آخری کرنے کا کام ہے جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کو فوری طور پہ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.